بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک اور سورہ کہف کی فضیلت۔ دین اسلام میں جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت حاصل ہے۔ جمعہ کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے ایام کے تمام صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی۔ اس مبارک دن میں سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف کی فضیلت مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کرے گا اسے دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شخص اس سورت کی آخری آیات حفظ کرے گا روز قیامت یہ اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کو پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے سورج غروب ہونے تک ہے۔ سورہ کہف کے واقعات۔ سورہ کہف کی عظمت کا ایک سبب اس میں بیان ہونے والے واقعات بھی ہیں جو عبرت و حیثیت والے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 4 واقعات کے ذریعے 4 اہم اسباق دیے ہیں۔ غار والوں کا قصہ، 2 باغ والے کا قصہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کو بیان کیا ہے اور ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ پہلے واقعہ میں غار والوں کا ذکر ہے۔ یہ چند توحید پرست نوجوان تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پرچم لیے ڈٹ گئے تھے۔ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا۔ چنانچہ چند نوجوان جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، عقیدہ توحید پر قائم تھے، اس بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کی۔ اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق اصحاب کہف نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کوشش کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اللہ نے انہیں پناہ دی اور وہ غار میں 309 سال تک پڑے رہے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو پورا ماحول بدل چکا تھا۔ وہاں کے لوگ جو بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے توحید کے پرستار بن چکے تھے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جو کوئی اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے فرار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرتا ہے اللہ اسے پناہ دیتا ہے، اور جو اسے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ مال کے فتنے کے بارے میں ہے، جس میں اللہ نے باغ والے کو بہت سی نعمتوں اور رزق کی فراوانی سے بخشا۔ اس نے ناشکری کا اظہار کیا۔ اسے ایک اللہ کا بندہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا کہ ماشاءاللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، لیکن اس نے مال و دولت پر غرور کیا تو اللہ نے اس کے باغات کو تباہ کر کے سامان عبرت بنا دیا۔ تیسرا واقعہ علم کے فتنے کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی موسیٰ کو اس فتنہ سے محفوظ رکھنا چاہا۔ جب بنی اسرائیل نے ان سے پوچھا
سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ ان کا جواب برحق نہ تھا، ان کا جواب برحق تھا۔ اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں نوازہ نشانیاں ملی، اور وہ ظالم بادشاہ فرعون سے پرسر بیکار تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے ان کی سرزنش کی اور بتایا کہ ہمارا بندہ خضر ہے، جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عالم سے ملاقات کے لیے 80 سال چلتے رہے۔ چوتھے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے، جسے اللہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکمرانی، اسباب و وسائل دیے، اور اس بندے نے زمین میں تکبر و فساد کی بجائے عاجزی اور اصلاح سے کام لیا، اور لوگوں کو ظالموں کی شر سے بچایا۔ لوگوں کو تجواد اور حجوج ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے ایک قلعہ تعمیر کیا، اور یاجوج ماجوج وہاں قید ہو گئے اور قیامت تک رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا ہمیں سورت کے تمام واقعات پر غور و فکر کر کے ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور بالخصوص جمعہ کے دن اس سورت کی لازمی تلاوت کرنی چاہیے، نیز اس کے کہ پہلے 10 آیات کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ فتنہ دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے محفوظ رہیں۔ ہمارے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔